عالمی توانائی کی سپلائی میں توسیع اور دیر پا تعطل کا باعث بنے گی۔ یہ اقدام ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن اس سے مشرق وسطی میں تشدد اور انسانی تکلیف میں بہت اضافہ ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ یہ آگ سے اب کھیلنا شروع ہو گیا امریکہ اور اسرائیل۔ فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نا۔ ایران کو روکنے کی وہ تمام کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دے۔ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ بچیاں شہید ہو گئیں، لگ بھگ 1,500 لوگ ایران میں شہید ہو چکے ہیں اب تک، اس سے کچھ کم ہے، لیکن ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ بڑا شدید ان کے انفراسٹرکچر کا نقصان کیا گیا، اور اب جو ان کے تیل کے ذخائر ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اگر جوابی کارروائی میں ایران بھی یہی کرتا ہے اسرائیل میں یا جہاں جہاں پہ امریکی مفادات ہیں، مثال کے طور پہ عراق کے اندر انہوں نے اٹیک کیا اور امریکن وہاں سے نکلے۔ عراق سے جو امریکنز نکل کے جا رہے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو تیل کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عراق سے تیل نکالنے کا کام کر رہے ہیں، اور امریکی کمپنیاں عراق سے تیل نکالتی ہیں، اس سے بہت پیسہ بناتی ہیں۔ یہی چاہتے ہیں کہ وہ سارے خطے کا تیل ان کے کنٹرول میں آ جائے اور پیسہ ڈائریکٹ امریکن اکانومی کے اندر جائے۔ یہی ان کا فارمولا ہے ہمیشہ سے۔ اب ایران کے انہوں نے جب یہ وہاں پہ آگ لگائی ہے اور تباہی پھیلائی ہے تیل کے ڈیپوز پہ اور ریفائنریز پہ، تو پھر ایران نے عراق کے اندر یہ کیا ہے اور امریکن مفادات کو نقصان پہنچایا۔ وہاں پہ کچھ کمپنیز کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک بھی کیا ایران نے۔ اب مڈل ایسٹ کیا اس سے محفوظ رہے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سعودی عرب نے کال کر کے بلایا پاکستانی فیلڈ مارشل کو۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا اس سٹیٹمنٹ سے یعنی یہ تاثر دیا کہ ہمارا اور پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے، تو اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان آ کے اپنی ڈیوٹی پوری کرے۔ اب دفاعی معاہدہ تو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا سعودی عرب میں، پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، تو فیلڈ مارشل وہاں پہنچ گئے۔ اب انہیں سعودی عرب کی بات ماننی پڑے گی۔ کیوں ماننی پڑے گی؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 6 ارب ڈالر تو سیدھا سیدھا سعودی عرب کا ہمارے قومی خزانے میں پڑا ہوا ہے۔ ہمارے ریزروز کے اندر 6 ارب ڈالر جسے ہم بار بار وہ کرواتے ہیں، رول اوور کرواتے ہیں، وہ سعودی عرب کا پیسہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، اور بار بار ہم ان سے ادھار تیل بھی لیتے ہیں، ان سے امداد بھی لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ بار بار جو لیتے ہیں، اور ایک دن پہلے سعودی عرب نے یہ بھی خبر دی، انہوں نے باقاعدہ خبردار کیا کہ ہم امداد بند کر رہے ہیں کیونکہ آپ امداد کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس بات کا خدشہ ہے، تو آپ پہلے اصلاحات کریں۔ اس کے بعد آرمی چیف کو جانا پڑا۔ پاکستان اس سے باہر رہنا چاہتا تھا، لیکن آرمی چیف کو بلایا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے، فیلڈ مارشل صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا۔ اس وقت جو لوگ بات کر رہے تھے انہیں غدار کہا جا رہا تھا۔ دیکھیں، جب خادمین حرمین شریفین کا ایک بڑا مقام ہے سعودی عرب کے حکمرانوں کے پاس، اور اس کا سارے احترام کرتے ہیں۔ حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ، اس کی حفاظت کے لیے دنیا کے سارے ممالک اور سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ ایرانی ہوں، عراقی ہوں، شامی ہوں، مصری ہوں یا مڈل ایسٹ کے رہنے والے ہوں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا عاصم منیر صاحب کی خواہش پہ، تو کیا اس کو پارلیمان میں ڈسکس کیا گیا؟ کیا اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوا؟ کیا یہ دیکھا گیا کہ کن دشمنوں سے سعودی عرب کو محفوظ رکھنا ہے؟ یعنی اگر اسرائیل سے آپ نے سعودی عرب کو بچانا ہے یا کسی اور ملک سے جو جارحیت کرنے کے لیے آئے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر دو برادر اسلامی ملک کسی وجہ سے آپس میں لڑ پڑیں، یعنی سعودی عرب میں امریکی اڈے ہیں اور وہاں سے ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ایران واپس ان اڈوں پہ اٹیک کرتا ہے، اب اگر دو ملکوں کے اندر اس قسم کی سچویشن بن کے لڑائی ہو جائے تو پاکستان کیا کرے گا؟ یہ تو بحث ہی نہیں ہوئی، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی، اور پارلیمنٹ سے بالا یہ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا، تو اب جا کر ان کو سپورٹ دینی پڑے گی۔ تو کیا پاکستان اس لڑائی میں عملی طور پہ اتر جائے گا؟ پاکستان کے پاس راستہ کوئی نہیں۔ اگر سعودی عرب کہے گا اترو تو پھر اترنا پڑے گا، کیونکہ بڑے احسانات ہیں سعودی عرب کے پاکستان کے اوپر، اور وہ ہمیشہ سے ہم پہ احسانات کرتے چلے آئے۔ پاکستانی سب سے زیادہ جس ملک میں کام کرتے ہیں وہ سعودی عرب ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لیبر کلاس سعودی عرب میں کام کرتی ہے، وہاں سے زر مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، ریال آتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ابھی ریلیشن بنائے، وہ لنک بھی سعودی عرب سے جا کر ملتا ہے۔ تو فیلڈ مارشل گئے اور اب انکار کرنے کی گنجائش ہے نہیں، تو کیا اگر صلح نہیں ہوتی اور معاملات حل نہیں ہوتے، ٹی جی آئی ایس پی آر کا بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں فلوٹ کر رہا ہے، اور اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا سر پاؤں نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان کو وہی کرنا پڑے گا جو سعودی عرب کہے گا۔ بڑی آڈ پوزیشن ہوگی پاکستان کی۔ الجزیرہ نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک رپورٹ چھاپی ہے۔ الجزیرہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پھنس گیا بیچ میں، دو برادر اسلامی ملک ہیں،
دیکھیں اگر پاکستان ان میں سے کسی ایک کی طرف